کرولس عثمان قسط نواسی ٹریلر 2 کورنیلیا اور ایریس کی موت۔ ہیلو دوستو، اردو HTV پر خوش آمدید۔ کرولس عثمان اور تمام اسلامی ترک ڈرامہ سیریز کو اردو ہندی میں ڈب اور سب ٹائٹلز دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.urduhtv.com پر جائیں۔ کرولس عثمان سیریز کا نیا ٹریلر سامنے آ گیا ہے۔ بڑی حیرانی کے ساتھ اس نے آتے ہی اسکرین پر دھوم مچا دی۔ مختلف سوالات ذہن میں آئے۔ اچانک کہانی سامنے آ گئی۔ غیر متوقع واقعات نے شائقین کو حیران کر دیا۔ دوسرا ریلیز ہونے والے ٹریلر میں بہت سے خطرناک مناظر دکھائے گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلی قسط میں کئی سرپرائزز ہیں۔ اس کے برعکس ٹریلر کے کچھ مناظر نے ہی شائقین کے دلوں کو چھو لیا۔ یہ سیریز روزانہ کی بنیاد پر کئی معاہدے توڑ رہی ہے۔ یہ تبدیلی برداشت کرنا آسان نہیں۔ سیریز سے مرکزی کرداروں کا خاتمہ شائقین کو افسردہ کر رہا ہے۔ وہ پہلے ہی سیریز میں اپنے بہت سے پسندیدہ کرداروں کی عدم موجودگی کو محسوس کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں میں سیریز کے بہت سے مثبت کرداروں کو چھین لیا گیا ہے۔ ہینس پھر چاہے وہ سب کے دل کی دھڑکن ایلپ ہو یا چرواہے اکا کا کردار، جس نے سیریز میں قدرے مختلف مقام حاصل کیا تھا، اس کے ٹریلر نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے جیسے کرول عثمان کی ٹیم کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے، اور شاید ایک اور کردار ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مداح پریشان ہیں کہ اس بار کون سا کردار ان سے الگ ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹریلر کے کئی دلچسپ مناظر کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہادت کس کی ہے، اگلی قسط میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا عثمان بے نے ایریس کو مار کر کسی بڑے شیطان سے نجات حاصل کر لی ہے؟ کورنیلیا ابراہیم فقی کا راز کیوں نہیں کھول سکے گی؟ عثمان بی اور بازنطینیوں کے درمیان شدید جنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیا عثمان بے کا اینگل کو فتح کرنے کا خواب اس بار پورا ہو رہا ہے؟ اور ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت سی اہم چیزوں کی تفصیلات شیئر کریں گے، اس لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کرولوس عثمان سیریز کے نئے ریلیز ہونے والے زبردست ٹریلر نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ ہر کوئی متجسس تفصیلات جاننے کے لیے بےتاب ہے۔ ایونٹس اگلی قسط جنگ کے زبردست مناظر پیش کرنے جا رہی ہے، اور شائقین عثمان بے کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے پہلے ہی پرجوش ہیں۔ بازنطین اور عثمان بے آپس میں ٹکرا گئے۔ ہر کوئی تفصیلات جاننا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ پچھلی قسط سے شروع ہوا، اور ہم پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں۔ تفصیلات آپ کے ساتھ۔ پچھلی قسط میں قسطنطنیہ سے عثمان بے کے جاسوس اطلس نے بہت اہم معلومات دی۔ اس نے کہا کہ نکولا فوجی مدد مانگ رہا ہے۔ اس نے مجھے کارواں کا راستہ بھی بتایا۔ وہاں سے یہ قیاس کیا گیا کہ عثمان بے اب قافلے پر حملہ کریں گے۔ اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور پھر ٹریلر میں اس واقعے پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جس میں عثمان بے اور بازنطینیوں کی ٹکر ہوئی تھی۔ ان 3 کارواں کو وہیں روک دیا گیا ہے۔ ترگت بے اور کوس بھی اس کے ساتھ کاروان پر حملہ کرنے میں شامل ہو گئے، اور شاید کسی طرح نکولا اور ایریس نے اندازہ لگایا کہ عثمان کارواں پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی قدم اٹھایا ہوگا کہ عثمان کو تمام تیل اور فوجی ساز و سامان مل جائے گا کارواں، اور اسے نکولا سے لڑنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن جب عثمان کو اس جنگ میں بالادستی حاصل کرنی پڑے گی تو شاید نکولا بھاگ کر چھپ جائے گا۔ عثمان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ محض حملہ کیا ہوگا، اور پھر کوسس اور ترگت بے بھی مدد کو آئے۔ عثمان بے، جس کی وجہ سے ایریس اور نکولا کو بھاگنا پڑا۔ عثمان کارواں سنبھال لیں گے، لیکن ایریس کا مسئلہ یہاں بھی اہم ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ مرنے والا ہے۔ تفصیلات سے قبل شائقین کے دل کی دھڑکن بے قابو منظر کی طرف آتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان بے کے قریبی فوجیوں میں سے ایک بوران الپ اور سلتک اس جنگ سے متاثر ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ دونوں میں سے کون اس سیریز کو الوداع کہنے والا ہے۔
या दोनों एक ही वक्त में हमसे जुदा हो सकते हैं। मैश भागते हुए, इसलिए बोरान अलप और सिलतक दोनों इस तरह भागते हैं। बोरान अलप को शदीद जख्म लगने से मद्दाह दिल शिकस्ता है, क्योंकि बोरान अलप के किरदार के इंतकाल की अफवाहें पहले ही गर्दिश कर रही थीं। बोरान अलप पर तलवार के जख्म के मंजर पर तवज्जो दें। शायद वो बाजू पर है, जख्म सीने पर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये कोई खतरनाक जख्म नहीं है जिसकी वजह से बोरान अलप की शहादत वाज़ेह हो गई। लेकिन सिलतक अलप का मामला कदरे उलझा हुआ है। अलिफार्सा का सिलतक पर हमला कदरे खतरनाक था। सिलतक के पेट में तलवार का गहरा जख्म है और तलवार छेद सकती है। ऐसा ही एक खतरनाक जख्म उसके भाई को लगा था, कोनूर अज कोनगर, जिसकी वजह से इसकी शहादत हुई। यहां बोरान अलप को कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा जख्म होगा जो भर जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सिलतक अलप का मामला है कि इस खतरनाक जख्म की वजह से वो शहीद हो सकता है। दीग उस्मान बे का सिलतक की जंग पर रद्द अमल भी काफी जज्बाती है, इसलिए ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर यहां किसी किरदार को खत्म कर दिया गया तो वो बोरान अलप नहीं बल्कि सिलतक हो सकता है। इसके बावजूद किसी की मलकियत बनना अब भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि सिलतक शहादत के मामले में देखी जा सकती है। अब हर कोई सवाल करेगा कि सिलतक एक तारीखी किरदार है, इसे क्यों छीन लिया जाएगा तो अचानक? इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। हम सब शायद करविलिस उस्मान की टीम की इस आदत से वाकिफ हैं कि वो पहली सीरीज में तारीखी किरदारों का तारुफ करवाती हैं और फिर उन्हें हटाकर इसी नाम से एक नई शक्ल में सामने लाया जाता है। और एक अजीम उसकी मिसाल कोनूर का किरदार है। अगर सिलतक को यहां शहीद किया गया तो तारीखी किरदार सिलतक को एक नई शक्ल में दाखिल किया जाएगा। क्या वाकई उस्मान बे ने एरसा को कत्ल किया था? इस सवाल ने भी सबको मखमसे में डाल दिया है। आइए तफसीलात में जाने से पहले इस पर बात करते हैं। जहां कोर्नेलिया को कबीले के सामने गद्दार के तौर पर लाया गया है और मुल हातून सच कहना चाहता है कि कार्नेलिया खुद को मारने की कोशिश कर सकती है, लेकिन शायद मुल उसे रोक दे और उनसे दुश्मन का नाम छुपाने की कोशिश करें। इस वक्त इब्राहिम फक और बारुकन भी मौजूद हैं। हमने ट्रेलर में इरेस को यह कहते हुए भी सुना है कि इस का और बारुकन का राज फाश नहीं होगा, यानी वो यहां कोर्नेलिया के मसले से निपटाएगा। वो उसे तीर चलाकर मार डालेंगे या किसी और तरीके से। वो उनका नाम नहीं ले सकेगी, लेकिन कोर्नेलिया की मौत अगली किस्त के लिए तैयार है। ट्रेलर से लगता है कि अलिफार्सा को उस्मान ने जहन्नम में भेजा था। बी एरसा बोरान अलप को जख्मी करने के बाद भागा होगा और साल्टो तो उस्मान बे इसका पीछा करेगा। उस्मान बे इसे पकड़ेगा और उसे मारेगा। वो उसे मार भी देगा। निकोला सारा मंजर देख रहा है और वो एक उस्ताद के तौर पर भी भागता है।